السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سارے وقفے نہ ہوئے ہیں یا ان کے انچارج بھی ہے کوئی بیچ میں؟ حضور یہ واقفین و یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا بیٹھو بیٹھو. لندن کی 12 ریجنس سے ہیں. چلو بلال ڈار تلاوت کرو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مدثر ظفری ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دودکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جاں نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. سورہ حامیم سجدہ آیات 34 تا 36. تم ظفری کے مربی صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہو؟ جی حضور. اچھا ماشاء اللہ سارے بھائی صحت مند ہو. جزاک اللہ حضور. چلو چلو بیٹھو. اچھا حدیث حماد معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال
یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب الزہد فی الدنیا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. محمد یحییٰ ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. ترجمہ. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تجھ سے محبت کریں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا میرا خیال ہے نظم پہلے کر دو. جاذب چیمہ نظم پڑھو پہلے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. جزاک اللہ.
یہ مسجد کے نچلے حصے میں ہو رہا ہے. اچھا اس کا ترجمہ مصور دین, انگلش ٹرانسلیشن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pyare Hazur. The following is the translation of a poem from Kalam Mahmud. I would never desire for my loved ones to remain satisfied with the lowest of titles for temporal gains, and that their gazes are fixated on lowly aspirations, and that they roar like lions in rage on witnessing the minutest of errors in others. They respond by drooling with a yearning for revenge. Their desires revolve around lesser goals, and their labors are aimed for minor purposes. Jazakallah. رحیل بٹ صاحب فرمودات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں، اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں. آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجے اور مرتبے کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے اسلمت لرب العالمین. جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. ملفوظات جلدوم صفحہ 100 ایڈیشن 1984. جزاک اللہ. اچھا اب آگے کیا ہے؟ خدا مولین جا کے پیارے لمحات وہ کس نے دکھانے ہیں؟ اچھا ایم ٹی والوں نے. سیدی تجھ سے وعدے نبھائیں گے ہم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to the first ever virtual Waqf-e-Noor retreat. And we'll have a live show throughout the day. We'll be keeping you very busy with lots of different talks and speeches. For the weekly Friday Sermon Discussion Project, the vast majority of the sermons have been reflecting on the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As a Waqf-e-Noor, my life and the lives of thousands of others have been nurtured, shaped and guided by beloved Hazur. You know, I used to go to classes where you used to have maybe 20, 30 people in the class, so it was very intimate with Hazur, and you know, I'd had the opportunity to go up there, stand literally a feet away from Hazur and present to him. We've all been looking forward to this Waqf-e-Noor International virtual quiz. We want everyone to take part. Of course, increasing your general knowledge and indeed your Islamic knowledge is important and integral to make sure that we are implementable waqfs in terms of what we can do in our day-to-day lives. I've been serving as Waqf-e-Zindagi in MT International for the past 10 years. And I asked Hazur, which area do you think I should go serve in? Hazur didn't even look at the map. He said, Jo bhi sabse mushkil jagah hai. Hazur is able to speak to people without going to their country whenever he wants to. So it's just a beautiful experience of Hazur, looking at Hazur, talking to people who didn't even dream of meeting Hazur like that. The first thing to remember is that we are all Waqf, and therefore it's our duty to present ourselves forward for the Jamaat. A fundamental part of Jamia Ahmadiyya is our opportunity to develop our relationship and bond with Hazur Anwar.
My dear brothers, the baton of devotion, dedication and waqf has now been passed on to us. It is for us now to carry this forward with the same vigor and passion that were before us. चलो ये हो गई प्रोग्राम के चंद लम्हात पेश हो गए. अब क्या करना है? अच्छा अब बताओ वक्फीन नो व्हाट एल्स, क्या चाहते हो? और जी खड़े हो जाओ जिसने हाथ खड़ा किया है, माइक्रोफोन पे आओ. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर. वालेकुम. हुजूर मेरा दो सवाल है, अगर आपकी इजाज़त से मैं इंग्लिश में पूछ सकता हूँ? बोलो बोलो. Hazur, what can a Waqf medical student do in medical school to ensure that he becomes the best doctor for the Jamaat? देखो मेडिकल स्टूडेंट को तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, whether he is a Waqf or not. हैं तो नहीं पढ़ोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी. इसलिए चाहे मेडिकल स्टूडेंट है और किसी भी फील्ड में है, कंसंट्रेट करो अपने पढ़ाई पे, और दूसरे ये है कि दुआओं की तरफ ज़ोर दो, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाओ, अपनी 5 नमाज़ें जो हैं वो पूरे वक्त पे अदा करो. एक एथियस्ट जो है वो अगर पढ़ाई कर लेगा और मेहनत कर लेगा, अल्लाह ताला को नहीं भी मानता तो उस फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उसका रिवार्ड उस पढ़ाई की मेहनत का अल्लाह ताला उसको दे देगा. लेकिन एक मुसलमान जो है, एक अहमदी जो है, वो ये भी क्लेम करता है कि मैं इस्लाम पे भी यकीन करता हूँ, मैं अल्लाह ताला पे भी यकीन करता हूँ और इस बात पे यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद करता है. तो फिर उसको पढ़ाई के साथ इसको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मेरा अल्लाह से भी ताल्लुक़ है. इसलिए एक अहमदी की मेहनत के साथ दुआ होगी तब वो कामयाबी उसको अच्छी मिलेगी. ये ना समझो कि एथियस्ट को कामयाबी मिल गई तो मुझे भी मिलनी चाहिए. तुम दोनों में फ़र्क है. एंड दिस यू हैव टू कंसिडर दिस डिफरेंस. बड़ा सटल किस्म का डिफरेंस है, इसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है? और जो याद रखोगे तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी पैदा करोगे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दोगे, तो फिर अपने जो टारगेट्स हैं उनको हासिल कर सकोगे. ठीक? Hazur, my second question is that as a Waqf doctor, what specializations would you recommend that a Waqf doctor should go into? वो तो हमें तो हर किस्म के स्पेशलिस्ट चाहिए हैं. तो if you are going to Africa or if you're then वहाँ हमें जनरल सर्जन चाहिए. अगर आपको हम पाकिस्तान भेजते हैं रफा में तो then we need cardiologist, हैं, इंटरवेंशनिस्ट और सिंपल कार्डियोलॉजिस्ट हैं. तो ये तो डिपेंड करता है. इसलिए हर जो वक्फ नौ जो डॉक्टर बन रहा है, जब वो कंप्लीट कर लेगा अपनी डिग्री तो फिर उसको अपनी दोबारा लिख के ना फिर गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस स्पेशलाइजेशन में मैं जाऊँ. It's not a general principle. We cannot say that all the Waqf and all should go into this field or that field. ये डिपेंड करता है क्या कहाँ रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और हर पर्सन की अपना इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक मैं उसको गाइड करता हूँ. ठीक है? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? मेरा वैसे अब मैं क्लिनिकल ईयर्स में हूँ अभी. I have a bit of interest in cardiology, ENT. I'm a bit unsure. Then you better do specialize in cardiology. अच्छा ठीक है. और क्या कहते हो? यस खड़े हो जाओ, रेड टोपी वाले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. प्यारे हुजूर, मैं आर्किटेक्चर के आखिरी साल में हूँ. शक्ल तो दिखाओ मुझे. जमात की तो अपनी शक्ल तो दिखाओ, मैं देखूँ. बड़ा अरसा हो गया तुम लोगों की शक्लें देखे. अच्छा वालेकुम सलाम. देख ली शक्ल, याद आ गई तुम्हारी शक्ल मुझे.
ماسک پہنے رکھوں یا نہیں نہیں نہیں, اتار دو, تھوڑی دیر کے لیے اتار دو. السلام علیکم پیارے حضور. پیارے حضور, میں آرکیٹیکچر کے بعد میں مائکرو فون کو ڈس انفیکٹ کروا لینا. جی ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر کے آخری سال میں ہوں اور جماعت کی بہتر خدمت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ چاہتے ہوئے میں حال ہی میں سنا اور آرکیٹیکچر کے آخری سال میں ہو؟ جی دین آرکیٹیکچر کی. کیا کہتے ہو؟ حال ہی میں سنا اور تحقیق بھی کی اپرینٹسشپ اسکیم کی, اور مجھے لگا کہ اس کے بہتر فوائد ہیں, تو پیارے حضور کی رہنمائی چاہوں گا. آفٹر کمپلیٹنگ یور ایجوکیشن تم نے اپرینٹسشپ کرنی چاہیے. 2-3 سال کا اپرینٹسشپ کرو, ایکسپیرینس لو, پھر وقف کرنا. جی ٹھیک ہے حضور. ٹھیک ہے, وہی سوال تھا میرا. جزاکم اللہ حضور. یہی سوال تھا نا. کم از کم 3 سال میرے سے پوچھو گے تو میں کہوں گا 3 سال کی ٹریننگ لینے کے بعد, ایکسپیرینس لینے کے بعد پھر آنا اور کسی اچھی فرم میں, کسی اچھی کمپنی میں کام کرو, تاکہ تمہارا ایکسپیرینس تمہارا ذرا ویژن ہے ذرا براڈ ہو. جی اچھا حضور. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں ٹھیک. نیکسٹ. جزاکم اللہ. آگے کون ہے؟ یس کھڑے ہو جاؤ. اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. یس کالے کوٹ والا, کالے کوٹ والا, کالی جیکٹ والا. السلام علیکم حضور. میرا بھی سوال انگلش میں ہی ہے, اجازت ہے تو انگلش میں کہہ دوں؟ چلو بولو تو صحیح, کسی میں بولو صحیح. حضور, the question is it necessary for a waqf-e-nau to reconfirm at the age of 15? Yes, it is necessary. کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ تم کنٹینیو کرنا چاہتے ہو کہ نہیں. کوئی فورس تو نہیں ہے, کوئی دیکھو تمہارے ماں باپ نے وقف کیا ہیں تو جماعت کو امپوز تو نہیں کر سکتی کہ بس ضرور کیا اس لیے تمہارے لازمی ہے کہ تم نے کام کرنا ہے جماعت کا. اب یہاں تمہیں آپشن دی گئی ہے, یہاں میچور دماغ پیدا ہو گیا ہے, تمہاری یہ آپشن ہے کہ whether you want to continue your work or not. تو آپ نے جب ہمیں پتہ لگے گا تب ہم اپنی لسٹ میں بتا سکیں گے یس کہ یہ لوگ تھے جن کے ماں باپ نے وقف کیا اینڈ اتنے ہیں جو they want to continue the pledge and promise of their parents. تو اگر نہیں تو ہمیں پتہ لگے, ہم ان کا نام وہاں سے کاٹ دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا ڈسیپٹیو ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ انفارمیشن ہمیں نہیں دیں گے تو ہمارے پاس غلط ڈیٹا ہوگا اور ہم صحیح طرح پلان نہیں کر سکیں گے. جماعت نے بھی تو پلان کرنا ہے نا واقفین نو کو سامنے رکھ کے کہ کہاں کہاں کتنے واقفین نو ہیں اور کہاں کہاں ضرورت ہے, اس کے مطابق ہم ان کو گائیڈ کریں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون جاری رکھنا چاہتا ہے وقف اور کون نہیں جاری رکھنا چاہتا, تو پھر ہماری جو پلاننگ ہے وہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. اور آگے یس وائٹ شرٹ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ My اللہ. question is related to Waqf-e-Zindagi, and I was wondering, those that are Waqf-e-Zindagi, are they allowed to partake in part-time jobs? وقفین زندگی, if you have done waqf and you are serving as a regular waqf zindagi in the Jamaat, then you will have to seek permission. If you are permitted to work outside as a part-time employee, you can continue. Otherwise, you are not permitted to do it, you cannot do it. ٹھیک ہے. Normally we don't allow waqfin zindagi to work outside. In certain special cases ہم دے دیتے ہیں اجازت, but it's not a general principle. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. اور ہاں پیچھے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. وقف نو کے لیے اجازت ہے کہ بزنس کے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے جب اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ گے, ڈگری کیا ہے آپ کے پاس, اور پھر جماعت سمجھے گی کہ اس ڈگری کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے, تو پھر جماعت سے اجازت لے کے دین
کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں یا اپنا کام کرنا چاہتا ہوں, پھر اجازت مل جاتی ہے. تو کیا پڑھ رہے ہو؟ میں میتھس پڑھ رہا ہوں. میتھس پڑھ رہے ہو تو بزنس کرنا ہے. میتھ پڑھ کے تو پھر ٹیچر ہی بن سکتے ہو. میتھ پڑھ کے تو ٹیچر بنو گے یا بزنس کرو گے؟ I haven't completely made up my mind yet. You have not made up your mind yet. تو پھر دین پہلے تو پڑھائی ختم کرو, دین اگر بزنس میں انٹرسٹ ہے دین یو کین رائٹ ٹو می کہ میرا بزنس میں انٹرسٹ ہے, کائنڈلی گیو می پرمیشن ٹو ڈو سم بزنس. اور یہ دیکھ لینا بزنس کرنے کے لیے بھی تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بینک سے لون لو اور سارا لون ضائع ہو جائے, اس کے بعد بینکرپٹ ہو کے بیٹھ جاؤ اور ساری عمر پھر قرضہ اتارتے رہو. بزنس کرنا ہے تو بزنس کے لیے پوٹینشیل اور کیلیبر بھی ہونا چاہیے بزنس والا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. اور یس, ساتھ والا تمہارا جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. یس, السلام علیکم پرائے حضور. وعلیکم السلام. جی حضور, میرا سوال تھا کہ جو وقف نو ہے جن کے پاس جماعت کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ساتھ میں وہ پڑھ بھی رہے ہیں, اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, تو ان کو پرائیورٹی کس طرف زیادہ دینی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ دیکھیں کہ وہ پڑھائی کے ساتھ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے ساتھ جسٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر انصاف سے کام نہیں لے سکتے اپنے رسپانسبلٹی کا, تو جو اتھارٹیز ہیں ان کو کہہ دو کہ مجھے فی الحال اتنے عرصے کے لیے, اور خاص طور پہ جب امتحانوں کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں صاف صاف بتا دو کہ میرے آج کل امتحان ہو رہے ہیں, اس لیے میں اپنا وقت پورا نہیں دے سکتا. تو اس وقت پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کرو. ٹھیک ہے, جب پڑھائی مکمل ہو جائے, پڑھائی کے علاوہ جو ویکینڈز ہیں اور جو ایکسٹرا ٹائم ہے وہ جماعت کے لیے دینا بھی چاہیے, ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر. لیکن ایٹ دی کاسٹ آف پڑھائی یہ بہانہ بنا کے کہ میں جماعت کا کام کر رہا ہوں اور پڑھائی کو ضائع کر دوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی پریفرنس پڑھائی کو دو, لیکن ساتھ ساتھ جو بھی اسپیئر ٹائم ہے وہ جماعت کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اور جب پڑھائی مکمل ہو جائے پھر اپنے لکھو کہ اب میں تیار ہوں وقف کرنے کے لیے, میں فل ٹائم جماعت کے اپنا وقت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر بغیر کسی لالچ کے پھر وقف کو نبھاؤ بھی, وقف کو پورا بھی کرو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور جس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کھڑا ہو جایا کرے, کھڑے ہو جاؤ. My question is, after a Waqf graduates from uni or his masters, does he have to serve Jamaat full time or can he do volunteer? کیا تم پڑھائی کیا کر رہے ہو؟ Economics. اکنامکس. تو اکنامکس کمپلیٹ کرنے کے بعد یو کین رائٹ ٹو دا سینٹر مرکز اور ٹو می کہ میں نے آئی فنشڈ مائی اسٹڈیز, سو ناؤ شوڈ آئی کنٹینیو اور کین آئی ڈو مائی اون ورک اور شوڈ آئی فائنڈ سم جاب سم ویئر, یا جماعت مجھے لینا چاہتی ہے. تو جماعت ڈیسائیڈ کرے گی. اگر تمہاری کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے جماعت کو تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے ایز اے فل ٹائم وقف نو کام کرو جماعت کا. اور اگر جماعت کو ضرورت نہیں ہوگی تو تمہیں کہہ دیں گے جو باہر تم کام کر سکتے ہو, لیکن جو بھی تمہارے ویکینڈز ہیں اور ایکسٹرا ٹائم ہے وہ تم جماعت کے لیے وقت دو, تبلیغی کام کے لیے اور دوسری خدام الحمدیہ کے لیے یا جماعتی دوسرے کاموں کے لیے. یو شوڈ گیو دیٹ ٹائم ٹو دا جماعت. ٹھیک ہے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, جماعت ڈیسائیڈ کرے گی whether your services are required or not with this qualification. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس لیے جب بھی ایک وقف نو اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ لکھے کہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے, ناؤ کہ میرے لیے کیا ہدایت ہے, اور اس کے مطابق پھر وہ گائیڈنس مل جائے گی اس کو. کیونکہ تقریباً 80% جو وقفین نو ہیں ان کو فی الحال تو یہی ہے کہ ان کو کہتے ہیں تم اپنا کام کرو یا پڑھائی کرو یا بزنس کرو یا جاب کرو یا جو بھی کرو کہیں اور جو اسپیئر ٹائم ہے ایکسٹرا اور ویکینڈز جو ہیں اسپیشلی وہ جماعت کو دو. ٹھیک ہے,
وقف نو اگر باہر کام بھی کر رہے ہیں، اپنے جاب بھی کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو عام خدام سے، عام لڑکوں سے، لوگوں سے زیادہ وقت جماعت کی خدمت کے لیے دینا چاہیے، خدام الانبیاء کو اور جماعت کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. رائٹ. اور یس بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جس نے سوال کرنا کھڑا ہو جائے. السلام پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے جن کو فیلڈ کے اندر جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے. آج کل وبا کے ٹائم پہ جو خاص طور گریجویٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے. کوئی خاص دعا ہے یا کوئی پروسیجر ہے جو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ 5 وقت نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے، 5 نمازیں پڑھو اور اس میں سجدے میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں. سب سے بڑی دعا 5 نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں دعا کرو تو میں قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، اپنا فرض ادا کرو اور اس میں دعائیں کرو، میں قبول کروں گا. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. باقی یہ دنیا کے حالات ہیں، اکنامک حالات ایسے ہو رہے ہیں دنیا کے، جنرلی ہر ایک جگہ میں ایک کرائسس آیا ہوا ہے، تو جاب مارکیٹ بھی کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. آگے اور کیا کہتے ہو؟ یس. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. My question is about sacrifice. What can we do as individual waqfanos? What sacrifices can we make to the Jamaat, and what can we ensure that Allah the Almighty can accept our sacrifice? کیا پڑھائی کر رہے ہو؟ میں انگلش لٹریچر میں. انگلش لٹریچر میں. اچھا، ماشاء اللہ. یہاں پیدا ہوئے تھے؟ یو کے میں پیدا ہوئے تھے؟ جی میں آکسفورڈ میں. اچھا، ماشاء اللہ. اسی وقف نو کی قربانیاں جو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے. سو جی حضور. اینی تھنگ یو آر ڈوئنگ ٹو پلیز اللہ تعالیٰ فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ، دین ہی ول ایکسیپٹ اٹ. ایون اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو نا، روٹی کا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہو روٹی کا میرا پیار حاصل کرنے کی خاطر، تو وہ بھی تمہاری قربانی کنسیڈر ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں تک اس کی مرضی کی ایکسٹینٹ ہے کہ وہ تم اپنی بیوی کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہو، لیکن اس نیت سے ڈال رہے ہو کہ تم اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہو، اس کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا لو آئی ایکسیپٹ یور سیکریفائس. سو یہ اس ایکسٹینٹ تک تو سیکریفائسز کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے اور زیادہ کیا چاہیے تمہیں؟ کوئی بھی کام واٹ ایور یو آر ڈوئنگ ٹو اچیو دی لو آف اللہ اینڈ فار دا سیک آف اللہ، اللہ ول ایکسیپٹ اٹ اینڈ کنسیڈر اٹ ایز یور سیکریفائس فار ہم. جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. اور آگے. یس، کھڑے ہو جاؤ، اس نے کرنا ہے سوال. پیارے حضور، چند واقفین نو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چند پچھلے مواقع پہ حضور نے فرمایا کہ واقفین نو کو سول سروس میں جانا چاہیے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فوج یا پولیس مراد ہے یا گورنمنٹ میں جو دفاتر ہیں وہ مراد ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس کو یہی نہیں پتہ کہ سول سروس کیا ہے اس نے جانا کہاں ہے. یہ تو تم لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے نا. وقف نو کے جو دفتر میں بیٹھے ہیں، انچارج بنے بیٹھے ہو تم لوگ، مولانا صاحب، آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سول سروس سے مراد ہی پبلک سروس ہے. پبلک سروس میں لوکل کونسل آفس سے لے کے اپ ٹو دی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک جتنے آفیسز ہیں یہ ساری پبلک سروس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آرم فورسز سروسز بھی ہیں اور اس میں بھی جا سکتے ہیں، نیوی میں یا ایئر فورس میں. لیکن اس کے لیے میں نے نہیں کہا. پبلک سروس میں جانے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کا ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے پولیٹیشینس کے ساتھ، اور جو پالیسی ہے ملک کی اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. تو اس لحاظ سے پھر آپ جماعت کے بھی کام آ سکتے ہیں
اور احمدیوں کے بھی کام آ سکتے ہیں. اور صحیح طرح جب اچھا ٹیلنٹڈ ایک پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی رکھا جاتا ہے. پھر وہ ملک کی بہتری کے لیے پورا جسٹس کرتے ہوئے صحیح طرح ایڈوائز کر سکتا ہے اپنے باسز کو. ٹھیک ہے, اور صحیح طرح آنیسٹلی کام کر سکتا ہے, پبلک میں جسٹس کر سکتا ہے جہاں جہاں دیکھے نقص ہے. اس لیے میں نے کہا تھا پبلک سروس کونسل لیول ٹو پرائم منسٹرز ہاؤس لیول, سیکریٹریٹ لیول, ہر جگہ جہاں جہاں جس کا جتنا پوٹینشیل جتنا ٹیلنٹ ہے اس کے حساب سے اس کو سروس مل جائے گی. یہ میں نے کہا تھا. باقی آرمی اور پولیس وغیرہ میں جانا تو شک جائے, پولیس میں بھی جا سکتے ہیں. پولیس میں بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. پبلک سروس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ سول سروس اینڈ پبلک سروس از دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور کیا کہتے ہو؟ تو تم لوگ 21 سال سے عمر کے بڑے لڑکے صرف 40 ہیں جو اس اجتماع میں شامل ہوئے ہیں؟ حضور یہ 19 سال سے زائد عمر کے واقفین ہیں جو لندن میں رہتے ہیں, یعنی لندن کی 12 ریجن سے آئے ہیں. اچھا 12 ریجن سے ٹوٹل 40 واقفین نو ہیں, ابو 19. جی 35 ہیں یہ ٹوٹل میں. اچھا تو اس کا ان میں سے کتنے ہیں اچھا یہ جو میڈیسن کر رہے ہیں حماد کے علاوہ؟ حماد ہی ہو نا تم میڈیسن کر رہے ہو. اور دوسرا یہ کون ہے؟ یہ انکو والا. یس, حماد کے علاوہ دوسرا کون ہے؟ ظفری. اچھا ظفری صاحب ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تم کس چیز میں اسپیشلائز کر رہے ہو؟ حضور میری خواہش تو یہ ہے کہ پیڈیاٹرکس میں کروں, لیکن جہاں حضور فرمائیں گے وہیں. ٹھیک ہے, پیڈیاٹرک میں خواہش ہے تو کرو, اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. جی حضور. اچھا بچے اچھے لگتے ہیں تمہیں؟ حضور جی ان کے ساتھ کھیل بندہ سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بچوں سے پیار ہو تبھی بچوں کی خدمت کر سکتا ہے انسان. ڈاکٹر جی حضور. چلو ٹھیک ہے, بیٹھو. اور جو سماعت میں کیا کرنا ہے؟ ہارٹ کا کہہ رہا تھا. اور اس کے بعد 2 ہی ڈاکٹر ہیں؟ کارڈیالوجی میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی, میری خواہش یہی ہے انشاءاللہ. کس میں, یہ سمپل کارڈیالوجسٹ یا انٹرنیشنل کارڈیالوجی؟ جیسے آپ فرمائیں گے. ابھی اتنا نالج نہیں ہے کارڈیالوجی کے بارے میں کیونکہ میں ابھی 4th ایئر میں ہوں. پھر نالج لو نا, پہلے پڑھو گے, جب 5th ایئر میں فائنل ایئر کرو گے پھر بتانا کہ زیادہ جو اس میں لے جانا چاہتے ہو یا سمپل کارڈیالوجی میں کرنا چاہتے ہو. ہیں ٹھیک ہے. ہاں جی حضور. چلو ٹھیک ہے. اور باقی انجینئرنگ کون کر رہے ہیں؟ کتنے کھڑے ہو, ذرا کھڑے ہو جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8. تو کون سی لائن سول, اس کے بعد بیٹھ جاؤ. انجینئرز کتنے ہیں جو اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد انجینئرنگ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وقف کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن 2 سال ایکسپیرینس لینے کے بعد پھر آنا, تاکہ تم لوگوں کو IEEE کے تحت افریقہ یا کہیں بھیجا جا سکے پھر. ٹھیک ہے. اسٹرکچر انجینئر کتنے ہیں؟ اسٹرکچرل انجینئرنگ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اسٹرکچرل انجینئرنگ نو. آرکیٹیکچر کون کر رہا ہے؟ آرکیٹیکچر اوکے. مکینیکل انجینئرنگ کون کر رہا ہے؟ اچھا. الیکٹریکل انجینئرنگ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. اچھا. اور یہ کمپیوٹر سائنس میں کون ہے؟ 2 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
कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस विद मैनेजमेंट। विद मैनेजमेंट जी इज ए बैचलर्स डिग्री? जी जी बैचलर्स फाइनल ईयर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं? एक लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, नहीं मैं साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। सही है, साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी हुजूर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो हमारे पाकिस्तान में हमारे पीछे साइबर सिक्योरिटी वाले पड़े रहते हैं हर वक्त। जी। वो कहते हैं एमटीए सुनते हो साइबर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं पकड़ने के लिए। न अल इस्लाम पे कोई वेबसाइट को देख रहा होता है तो साइबर सिक्योरिटी वाले फ़ौरन छापा मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। कोई भी चीज़ हम अल इस्लाम से डाउनलोड करें, अपलोड करें तो वो फ़ौरी तौर पे पकड़ा जाता है। अल्लाह रसूल का नाम लो तो फ़ौरी तौर पे पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा पीएचडी कर रहे हैं तो फिर इसका भी कोई एंटीडोट निकालो, ये क्या कर रहे हैं जो इलाका। जी इंशाल्लाह हुजूर। ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो होते हैं, जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार होती है या एंटीवायरस, उसकी सिक्योरिटी, मतलब उन मॉडल्स को किस तरह सिक्योर करना है हमने। अच्छा अच्छा, तो फिर उस पर कहाँ तक पहुँचे हैं? हजूर रिसेंटली एक पेपर हमने सबमिट किया है एट कॉन्फ्रेंस, उसका हम इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं रिसेंटली अपने अल्लाह के फजल से अपना वाइवा पास किया हुआ है जो 18 मंथ रिव्यू पे होता है, जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। मैं कर रहा हूँ उस पर काम। मेरा मेन फोकस है एंटीवायरस पे, मतलब कि एंटीवायरस को किस तरह मेक श्योर करते हैं कि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो एंटीवायरस कंफ्यूज हो सकता है बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट इज़ गिवन। वो ये जो आईफोन और आईपैड वगैरह पे आ जाता है एप्पल की तरफ से या दूसरी तरफ से कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, तो उसमें अपडेट करने के बावजूद चांसेस हैं कि वायरस आ जाए। जी हुजूर बिल्कुल, there is the opportunity there, especially in the malware. कितने परसेंट चांस है कि आप इवन आफ्टर अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर तो फिर उसके बावजूद वायरस आ जाए? कितने परसेंट चांस है इसका? Hazur, there's no actual percentage because there's no such thing as 100% security. There are always going to be problems. कोई इसमें डेटा नहीं कभी लिया इन लोगों ने? नहीं हुजूर, there's no data as far as I know about that. हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के पास आ जाती है, ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, डेटा आ गया, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ने अभी तक कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की कि कितने परसेंट चांस है अपडेट करने के बाद भी वायरस होने के। जी हुजूर, मैंने नहीं कहीं पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि it's quite a difficult problem because even though you can do updates, there are still always going to be new problems that occur with bugs and malware. एमडी स्कॉलर को तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ना, तो इस पे सॉल्व करो, इंशाल्लाह हुजूर, इस पे थोड़ा सा काम करो, इस पे थोड़ा सा काम करें फिर बताएं मुझे। जी हुजूर, definitely इंशाल्लाह, I will definitely. इंशाल्लाह। अच्छा बैठ जाओ फिर। और क्या कहते हो? कुछ नहीं? वक्फी न हो, बिल्कुल सुमन बकमुन हो। अच्छा हाँ, खड़े हो जाओ। दाऊद अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। शक्ल दिखा दो ना मुझे अपनी थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। तुम लोग बड़े हो, तुम लोग मेरी क्लास में पहले आ चुके हो सारे? जी हुजूर। सारे आ चुके हो, बड़े हो गए हो, दाढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत किस्म की दाढ़ियाँ भी रख ली हैं और बड़े भी हो गए हो, इसलिए शायद मैं पहचान नहीं सक रहा। और वो कड़ा बड़ी देर होगी ना क्लास लिए भी, उसके बाद 1.5 साल से तो कोविड-19 ने मुसीबत डाली हुई है सारों को, है। तुम लोगों से मिल भी नहीं सका। आज तुम लोगों की शक्लें देख रहा हूँ तो बड़ी शक्लें भी हो गई हैं, पता नहीं शायद कुछ लोग शादीशुदा भी हो गए होंगे। अच्छा, बहरहाल अच्छी शक्लें हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही शक्लें, बचपन की शक्लें याद आ जाएंगी शायद कभी तस्वीरें देखूं तो। हाँ, क्या कहते हो? प्यारे हुजूर, मेरा सवाल है कि जो स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंसेस पढ़ रहे हैं, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
ان کو جو وقف نو بھی ہیں ان کو کہاں زیادہ زور دینا چاہیے, ٹیچنگ کی طرف یا ریسرچ کی طرف؟ دیکھو جی, ہمیں تو ہر فیلڈ میں لوگ چاہیے. ریسرچ میں بھی احمدی اسکالر جانے چاہیے, فزکس والے جو ہیں خاص طور پہ, اور بایولوجی پڑھنے والے بایو میڈیکل سائنسز کریں گے اس کے بعد ریسرچ میں چلے جائیں. اگر میڈیسن میں داخلہ نہیں ملتا بایولوجی اور کیمسٹری پڑھنے والے کو تو پھر بایو میڈیکل سائنسز میں چلے جائیں. کیمسٹری والا بھی ریسرچ میں جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس لیول کے نہیں ہیں ریسرچ میں جانے والے, ہر شخص ریسرچ میں تو نہیں جا سکتا نا, ہر ایک کا اپنا کیلیبر ہے, اپنا ٹیلنٹ ہے. پھر ان کو ٹیچنگ, سیکنڈ پریفرنس ان کی ٹیچنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی پریفرنس ریسرچ, سیکنڈ پریفرنس ٹیچنگ. ٹھیک ہے جی. اور لیکن وقفین نو میں سے ہمیں ہر سبجیکٹ میں ٹیچرز بھی چاہیے, لیکن ایک پرسنٹیج چاہیے تاکہ اپنے اسکولوں میں لے سکیں. باقی یہاں کے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ٹیچرز بھی تو چاہیے, اچھے ٹیچر ہوں گے یہاں کے اسکولوں کو بھی تو کم از کم صحیح طرح ان کے مورلس تو بچوں کے اچھے ہو سکیں گے نا, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. جتنے احمدی ٹیچر اسکولوں میں جائیں گے اتنے زیادہ مورل ٹریننگ بھی وہاں کے بچوں کی ہو سکے, چاہے وہ کرسچن بچے ہیں یا بدھسٹ ہیں یا ایتھسٹ ہیں یا احمدی بچے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جہاں جہاں بھی احمدی موجود ہوگا وہ علاوہ اپنے سبجیکٹ کے ایک مورل ٹریننگ بھی دے رہا ہوگا بچوں کو. اس لیے ٹیچنگ بڑا اچھا پروفیشن ہے. جزاک اللہ پیارے حضور. چلو پھر تم لوگوں کا وقت بھی 1 گھنٹے تقریباً ختم ہو گیا. 5-6 منٹ تو انہوں نے ضائع کر دیے تھے وہ کنیکشن کرتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی کافی وقت لگ گیا ہے. تو اللہ حافظ و ناصر ہو سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.